پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو زندگی اور حیات دینا چاہتا ہے۔ اس نے اگر عبادتوں کا حکم دیا ہے تو عبادتیں بھی اس لیے ہیں تاکہ بندے کو حیات ملے۔ جو عقائد ہیں، جو ایمان ہیں، جو اعمال ہیں، جتنے واجبات اور جتنے فرائض خداوند عالم نے رکھے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی اعتبار سے بندے کے لیے حیات اور زندگی ہے۔ خدا حی و قیوم ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ صاحبان ایمان کی زندگی بھی چاہتا ہے۔ نہ اس کی زندگی کبھی ختم ہوگی اور نہ صاحب ایمان اگر نیکیاں اور اعمال صالحہ انجام دیتا رہتا ہے تو اس کی زندگی کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کی دلیل قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئی ہے کہ جب انہیں اس آرام اور سکون کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا جسے جنت کہا جاتا ہے تو ہم فیہا خالدون، یہ صاحبان ایمان ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سکونت ہے، اور سکونت ہے تو ہمیشگی کی سکونت ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، ایک ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں وہ زندگی دیتا ہے جس کو پوری کائنات مل کے اگر دینا چاہے تو نہ کبھی دے سکی ہے اور نہ کبھی دے سکے گی۔ ایسی زندگی خداوند عالم صاحب ایمان کو دینا چاہتا ہے۔ یہ جتنے بھی کام حکم پروردگار سے یا حکم پیغمبر سے یا حکم ائمہ معصومین سے انجام پاتے ہیں، ان سب میں حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ اور جب اتنی بات قرآن کی روشنی میں طے ہے کہ ایمان و عمل صالح کے بعد خدا بندے کو حیات عطا کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، عبادتوں کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، بندوں کی خدمت کے ذریعے، مخلوقات کے ساتھ اچھے سلوک اور روابط کے ذریعے سب کر کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں حیات دے دی، میں نے تمہیں زندگی دے دی، میں نے تمہیں ہمیشہ کی حیات عطا کر دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب ہم گناہ گار ہو کے توبہ کر کے استغفار کر کے بندہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں حیات دے رہا ہوں۔ تو وہ بندگان خدا جن کی زندگی میں گناہ آیا ہی نہیں، جن کی حیات میں غلطی آئی ہی نہیں، جنہوں نے خطا کی ہی نہیں، وہ اگر حیات عطا کرتے چلے جائیں تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے زندگی دے دی ہے تو یہ خدا کی پائی ہوئی زندگی ہے جو بندوں کو عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو فکر اصل میں بندے کو اپنے ایمان کی ہونا چاہیے، فکر بندے کو عمل صالح کی ہونا چاہیے۔ اگر ایمان سلامت ہے تبھی نیکیاں ہوں گی، ایمان سلامت نہیں ہے تو نیکیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ درخت جس کی جڑیں سوکھ گئی ہوں اس میں کبھی نہ پتیاں آئیں گی، نہ ڈالیاں آئیں گی، نہ کبھی اس میں پھل آئے گا، پھول آئے گا۔ ظاہر میں یہ سب دکھائی دے رہا ہے مگر جڑیں سوکھ گئیں تو نہ پھل ہے نہ پھول ہے۔ کیوں؟ جو جڑ تھی وہ سوکھ گئی، یعنی جس سے حیات پہنچتی کے پھول بنے، جس سے حیات پہنچتی کہ پھل بنے، جس سے حیات پہنچتی کہ آدمی اس منزل تک آئے جہاں
انسان کے لیے ترقی کی منزلیں ہیں، وہ جڑ ہی نہ رہ گئی تو اب نہ شاخیں ہیں، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے۔ بھائی یہی حال ہمارے ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ ایمان انسانی زندگی کی جڑوں کا نام ہے، اور یہ جڑیں جب تک سلامت ہیں تب تک نمازیں بھی سلامت، روزے بھی سلامت، اور سارے اعمال بھی سلامت رہیں گے۔ جڑیں سوکھ گئی، کام نہ ان کی کوئی حیثیت، پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو، سب کچھ کرتے، جڑ ہی نہیں ہے تو کہاں سے یہ پھل آئیں گے؟ اب اس زمانے میں چونکہ جڑوں کا تصور بہت کم رہ گیا ہے، لہذا گھروں میں آرٹیفیشیل درخت لگا لیے جاتے ہیں، بالکل مصنوعی، یہ جو بنے ہوئے آتے ہیں یہی رکھ لو، اسے بار بار دھوتے رہتے ہیں تاکہ گرد و غبار اس پر نہ آنے پائے، اس لیے کہ گرد آ گئی تو اب یہ بہتر نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس درخت میں پھل آ گیا ہو، اس درخت میں پھول آ گئے ہوں، اس درخت میں خوشبو پیدا ہو گئی ہو، اس درخت میں اور سارے صفات پیدا ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں نے بنایا ہے۔ اگر آپ توجہ کر لیں تو میں فقرہ کہتا ہوں، یہ دنیا والوں نے بنایا ہے، پلاسٹک سے بنا اور دوسرے مادوں سے بنایا گیا ہے، تو اس میں نہ پھل آ سکتا ہے نہ پھول آ سکتا ہے۔ یعنی جس درخت کی خصوصیت ہے کہ اس میں پھل آئے پھول آئے مگر نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں نے بنایا۔ اب اسے گھر میں ہزاروں برس رکھے رہو، نہ کبھی پھول آئے گا نہ کبھی پھل آئے گا۔ بس جسے دنیا بناتی ہے اس میں کبھی پھل نہیں آتا، کبھی پھول نہیں آتا، چاہے وہ جانشینی پیغمبر ہو، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، تم بنا کے رکھو مگر کبھی پھل نہیں آئے گا، اس میں پھول نہیں آئے گا، اور جو ادھر سے آیا ہوگا وہ پھلدار بھی ہے، ثمرآور بھی ہے، بارآور بھی ہے۔ جو اس سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا، یہ پاک ہے تو وہ بھی پاک ہوتا چلا جائے گا، یہ طاہر ہے تو وہ بھی طاہر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے دریائے حیات پروردگار عالم میں پروردگار نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو اتنا غوطہ دیا ہے، اتنا غوطہ دیا ہے، اتنا غوطہ دیا ہے کہ جب نکل کے آئے تو صرف طاہر نہیں ہے، مطہر ہے، صرف پاک نہیں ہے، پاک کرنے والے ہیں، پاک بنانے والے ہیں۔ جیسے آپ کا ہاتھ یا انگلی اگر ذرا سی خراب ہو جائے، نجس ہو جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو دریا کے پاس جائیے، نل کے پاس جائیے، جو پانی چلا آ رہا ہے، ادھر انگلی رکھی، اب مذہب نے کہہ دیا ظاہر میں کوئی گندگی نہ رہے تو پاک ہو گئی، ہمیں ٹچ کیا ہے، ابھی تو ملایا ہے صرف، یہ پاک کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ خزانے سے ملا ہے، یہ خزانے سے ملا ہوا ہے جو نل میں آ رہا ہے، یہ خزانے سے ملا ہے جو دریا بہ رہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی جس کا رابطہ اصلی خزانے سے ہوتا ہے وہ ظاہر میں چاہے تھوڑا سا دکھائی دے مگر پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اہل بیت کسی اور کا نام نہیں ہے، اہل بیت انہیں کہا جاتا ہے جس کا خزانہ حیات پروردگار سے رابطہ ہے، اور جب رابطہ ہے اس خزانہ حیات سے تو ان کی حیات بھی پاکیزہ، یہ بھی پاکیزہ، پاکیزہ کرنے والے بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور ان کے پاکیزہ کرنے کا تعلق صرف بندوں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے اور آپ جیسے بندے، میں تو صرف جلدی سے مختصر کر کے گفتگو تمام کر دوں گا۔ اگر کوئی گناہ خطا کار، میری لفظیں نازک ہیں اس لیے کہ اردو زبان میں الفاظ بہترین نہیں ہے، لیکن اگر ملک سے بھی کوئی، اب لفظ بدل کے کہتا ہوں، ملک سے بھی اگر کوئی نامناسب بات ہو جائے
کہاں؟ بزم خدا میں، بزم ملکوتیت میں، بزم عصمت میں نامناسب اگر کوئی بات سرزد ہو جائے، ہمیں تو جہاں غلطی کی ہے وہیں معافی مانگو۔ نہیں عزیزو، آپ توجہ کر لیں گے، میں فقرہ کہتا ہوں، وہی مانگو جہاں غلطی کی ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں کہتا۔ غلطی تو ہوئی، نامناسب بات سرزد ہوئی۔ میں یہ لفظ نامناسب اس لیے کہتا ہوں کہ معصوم سے غلطی ہوتی نہیں ہے، عقیدہ کہیں بگڑنے نہ پائے۔ ملک غلطی نہیں کرتا، اس کی شان کے خلاف تھی یہ بات، لہذا قدرت نے کہا یہاں اب رہنے کے لائق نہیں رہ گئے۔ یعنی بزم عصمت میں عصمت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو اس بزم کے لائق نہیں رہ جاتا، نہیں رہ جاتا ہے اس بزم کے لائق۔ اب نبی کی حیات بھی پہچانو، بزم عصمت والا ہے نبی۔ اب جب بزم عصمت والا ہے تب تک بٹھائے رہے گا جب تک اس بزم کے شان کے خلاف کوئی کام انجام نہ پائے، بٹھائے رہے گا۔ ہے گناہ گار بیٹھے رہو، ہے خطا کار بیٹھے رہو، ہے گناہوں میں ملوث بیٹھے رہو، ابھی عصمت کی شان میں کوئی حرف نہیں آ رہا ہے، لہذا بٹھائے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی شان عصمت میں فرق آئے، کہا اب نہیں رکھوں گا، اب نہیں رکھوں۔ مانگا نبی نے قلم و دوات، مانگا، سب کو نہیں نکالا نا۔ جو عزیزو، واقعے میں جب پیغمبر مانگ رہے تھے تو ایک آدمی تھا کوئی بیٹھا ہوا، دو چار آدمی تھے، نہیں مجمع ہے، اصحاب کے درمیان نبی نے سوال کیا تھا، دو مجھے۔ سب چپ رہے، جو چپ رہے انہوں نے حکم رسول پر عمل کیا نہیں کیا نا، لیکن ابھی شان عصمت، بزم عصمت کی شان باقی ہے، لہذا کچھ نہیں کہا ان سے۔ جو بول پڑا، جو بول پڑا تو نبی نے کہا اب شان عصمت میں حرف آ گیا، بزم عصمت میں حرف آ گیا، لہذا آواز دی نکل جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میں اپنی عصمتی بزم کو داغدار نہیں بنانا چاہتا۔ یہ عصمتی بزم اسی شان کے ساتھ باقی رہے، اسے نکال، اور سب کو نہیں نکالا، اور سب بیٹھے ہوئے، دیا انہوں نے بھی نہیں مگر نکالا نہیں، بولے نہیں نا، لہذا یہ سب کے سب بیٹھے رہے، اسے نکال دیا۔ اب جب نکال دیا تو ایمان رہ گیا کہ نہیں؟ دیکھیں کتنی جلدی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، ایمان رہ گیا؟ ہاں وہی کہیے کہ نہیں رہ گیا۔ پتہ نہیں بعد میں پھر اس ایمان کو دہرایا کہ نہیں دہرایا، یہ تاریخ سے کبھی پوچھئے گا۔ لائے دوبارہ ایمان، نبی کی بزم سے نکلنے کے بعد اگر ایک بار بھی نبی بلا لیتا، حضور ایک بار بھی اگر بلا لیتے تب سمجھ میں آ جاتا آ گیا ہوگا ایمان، اس لیے نبی نے بلا لیا۔ خود سے جانا اور ہے، نبی کا بلانا اور ہے۔ خود سے جانے والے تو بہت ہیں جو چلے گئے، لیکن نبی نے کسی کو بلایا نہیں۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ اگر خطا، نامناسب بات، کوئی شان کے خلاف بات جہاں ہو، وہی آدمی کو توبہ بھی کرنا چاہیے، وہی استغفار بھی کرنا چاہیے۔ ملک سے نامناسب بات کیا ہوئی تھی؟ پرواز کی طاقت خدا نے دی، قوت پرواز کی خداوند عالم نے دی، اور یہ پرواز کرتا ہوا ملک، بزم عصمت کا رہنے والا ملک، پرواز کرتا ہوا بہت دور تک گیا۔ جب پرواز کر کے لوٹا تب کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے، کہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میرے جیسا کون ہے، مگر بزم عصمت میں
یہ بات گوارا نہیں ہے۔ بزم ملکوتیت، بزم عصمت، اس کبریائی کی بزم میں جیسے ہی کہا میرے جیسا کون، قدرت نے آواز دی، لو یہ بالوں پر جس سے اڑ رہے تھے یہی لیے لیتا ہوں۔ یعنی بزم عصمت میں کوئی اڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ جو اڑے گا تو بالوں پر لے لیے جائیں گے۔ قدرت نے کہا یہ بالوں پر میں نے لے لیے، اٹھایا، بزم عصمت سے پہنچا دیا جزیرے میں۔ کتنے دنوں پڑا رہا؟ اس کو تو آج تک تاریخ لکھ نہیں سکی ہے کہ کتنے دنوں تک جزیرے میں پڑا رہا، بالوں پر نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں ہے تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ کہہ تو رہا ہے، اس لیے کہ اسی خدا کا بندہ ہے۔ ابھی آپ 2-3 منٹ میں متوجہ ہو جائیں گے، کہہ رہا ہے لیکن پڑا ہے۔ ادھر سے نہ جانے کتنے نبی گزرے، کسی سے کچھ نہ کہا، کتنے رسول گزرے، کسی سے کچھ نہ کہا، کتنے مرسلین گزرے، کسی سے کچھ نہ کہا، کتنے اولیاء گزرے، کسی سے کچھ نہ کہا، کتنے اوصیاء گزرے، کسی سے کچھ نہ کہا۔ دیکھ سب کو رہا ہے مگر کسی سے کہتا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے مانگنے والا بھی اہل کو پہچانتا ہے، کس سے مانگوں۔ نہیں، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں یہ فقرہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گاؤں میں فقیر آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور فقیر آج کل کے اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ محلے کے رہنے والوں کو پہچان کے تب مانگتے ہیں۔ اس محلے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ اگر پیغمبر کے چاہنے والے ہیں تو نعت شریف پڑھیں گے، اگر مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں تو ائمہ معصومین کا قصیدہ پڑھیں گے۔ یہ ہے بہت ہوشیار، زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اب محلے میں گھومتے ہیں مگر محلے کے ہر دروازے پہ سوال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دروازہ پہچانتے ہیں کہاں سے ملے گا، تو جہاں سے ملنے والا ہوتا ہے اس دروازے پر سوال کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ درمیان میں آ گئی ہے، بات تو کہہ دیتا ہوں۔ مانگنے والا دروازے پہ آیا، 2 طرح کے مانگنے والے ہیں، کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کی آواز خراب لگتی ہے۔ اب تو شعر پڑھ کے مانگتے ہیں نا، کیا کروں عزیزو، میں نے فقرہ کہہ دیا ہے، آپ سمجھیے گا۔ شعر پڑھیں گے، مانگ رہے ہیں، دروازے پہ آئے، اور شاعر لوگ بھی الگ الگ قسم کے ہیں، میں تشریح نہیں کروں گا۔ شعر پڑھا، آواز بڑی خراب تھی، دروازہ کھولا، مالک نے پیسے دیے، بھائی صاحب آپ چلے جائیے کسی اور دروازے پر، دے دیا نا۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے سماج کا، مومن یہ کہتا ہے ہم نمازیں پڑھ کے مانگ رہے ہیں نہیں ملتا، ہم روزے رکھ کے مانگ رہے ہیں نہیں ملتا، ہم اعمال صالحہ کر کے مانگ رہے ہیں نہیں ملتا، عزیزوں کا حق دے کے مانگ رہے ہیں نہیں ملتا، عبادتیں کر کے مانگ رہے ہیں نہیں ملتا۔ اور وہ کافر ادھر مانگا مکان بن گیا، ادھر مانگا اولاد مل گئی، ادھر مانگا دولت مل گئی، ادھر مانگا مال مل گیا، سب کچھ ملتا چلا جا رہا ہے۔ پروردگار کافروں کو دے رہا ہے، ایماندار مانگ مانگ کے تھک گیا نہیں مل رہا ہے۔ ایک لفظ کہہ دوں گا چیزوں آپ کے ذوق کے حوالے، یہ مومن مانگ رہا ہے، وہ کافر مانگ رہا ہے، یہ عبادتیں کر کے مانگ رہا ہے، ایمان رکھ کے مانگ رہا ہے، وہ بے ایمان ہے مانگ رہا ہے، کافر ہے مانگ رہا ہے۔ اس کو نہیں مل رہا ہے، اسے مل رہا ہے۔ اور آسان کر دوں، فرعون کو مل رہا ہے، شداد کو مل رہا ہے، حامان کو مل رہا ہے، نمرود کو مل رہا ہے، ابو لہب کو مل رہا ہے، ابو جہل کو مل رہا ہے، کافروں کو مل رہا ہے، مشرکین کو مل رہا ہے، ایمانداروں کو نہیں مل رہا ہے۔
راز کیا ہے ابھی بالکل واضح ہو جائے گی، اور پھر کوئی مانگنے والا دعا کرنے والا دعا کرنے میں تھک نہیں سکتا ہے۔ تو دروازے پہ آیا تھا فقیر، مانگا جلدی سے، دے دیا، کہا جاؤ۔ دوسرا فقیر آیا، اس سے کہا ابھی ایک مصرع پڑھا ہے نا، دوسرا مصرع بھی پڑھ دو۔ ایک شعر پڑھا، دوسرا شعر بھی پڑھ دو، پورا قصیدہ سنا دو۔ وہ سناتا چلا گیا، جب سنا چکا کہا یہ لو۔ نہیں آپ توجہ کر لیں تو میں فقرہ کہتا ہوں، جب سنا چکا کہا یہ لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جلدی کس کو ملا؟ جلدی کس کو ملا؟ جس کی آواز خراب لگ رہی تھی، اسے مکان کے مالک نے دروازہ کھول کے فوراً دیا، کہا جاؤ، ہم تمہاری آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتے، لیکن خدا نے ہمیں دیا ہے تو ہم دے رہے ہیں۔ اور جس کی آواز اچھی لگ رہی تھی اسے روک کے رکھا، کہا ایک مصرع، دوسرا شعر، پورا قصیدہ سناؤ تب ہم تمہیں دیں گے۔ تو جس کی آواز خراب لگی اسے جلدی ملا، جس کی آواز اچھی لگی اسے دیر میں ملا۔ عزیز و راز یہی ہے، خدا بھی فرعون کو دے رہا تھا، نمرود کو دے رہا تھا، شداد کو دے رہا تھا، حامان کو دے رہا تھا، مشرکوں کو دے رہا تھا، کافروں کو دے رہا تھا۔ کیوں؟ ادھر مانگا یہ لو، جلدی سے چلے جاؤ، میری رحمت کے دروازے پر دیر تک نہ کھڑا رہو، تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اور ادھر صاحب ایمان نے مانگا، قدرت نے آواز دی، ابھی تو اللہ کہہ کے مانگا ہے، رحمان بھی کہہ کے مانگ دو، رحیم بھی کہہ کے مانگ دو، ستار بھی کہہ کے مانگ دو، غفار بھی کہہ کے مانگ دو، ارحم الراحمین کہہ کے مانگ دو، غفور کہہ کے مانگ دو، یہ میرے 99 نام ہیں۔ پورا قصیدہ تو پڑھو، ایماندار کو خدا دیر میں دیتا نہیں ہے۔ آواز اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دروازے پر دیر تک روکے رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور نہیں دیر تک روکے رہا تو وہ بزم سے نکالا گیا، جزیرے میں پڑا ہے، سب گزر رہے ہیں مگر کسی سے نہیں کہتا۔ دیکھ سب کو رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، مانگتا کسی سے نہیں ہے۔ ایک دن دیکھا بہت بڑا گروہ کسی ایک کے سرداری میں چلا آ رہا ہے، آتے ہوئے دیکھا، گھور کے دیکھا، پرانا دوست لگتا ہے، میری ہی بزم کا رہنے والا لگتا ہے، بس دیکھا، آواز دی، کہاں جا رہے ہو جبریل؟ میں اتنی دیر سے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سارے انبیاء آ رہے تھے، ان کو روک کے نہیں کہا کہاں جا رہے ہو، یہ انہیں روک رہے ہو، جبریل کو کہاں روکا؟ جبریل بھی رک گئے، ملک ہے نا، ابے ہمارے آپ جیسا آدمی نہیں ہے کہ جہاں چاہا رک گئے، جہاں چاہا چل دیے۔ ملک وہ ہوتا ہے ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، ملک حکم خدا پر عمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے چلنے سے پہلے خدا کی پلاننگ پہچان لی تھی، منصوبے کو خدا نے پہچان لیا، جبریل نے پہچان لیا تھا۔ جب کوئی روکے رک جانا، ایک دفعہ آ کے رکے، کہا اچھا تم بلا رہے ہو؟ میں جب کوئی اچھا کام کرنے آدمی جاتا ہے، درمیان میں اگر کوئی غلط بات مل جاتی ہے تو سوچتا ہے یہ نحوست ہے، کہاں ہم جا رہے تھے، کہاں درمیان میں یہ بات آ گئی ہے۔ آپ پہچانتے ہیں یہ نحوست حالات میں بھی ہوتی ہے، آدمیوں میں بھی ہوتی ہے۔ کوئی اس قسم کا آدمی جس کو ہم اور آپ منحوس سمجھتے ہوں مل جائے، راستہ چلتے ہیں، نہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، کوئی پوچھ لے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، خالی یہ پوچھ لے کہاں جا رہے ہیں، قسم آدمی پلٹ آتا ہے۔ کام چلے، ٹوک دیا اس نے، چلو واپس، پھر نکلیں گے،
اگر ایسے ہی 2-4 ٹوکنے والے ملے تو قسم سفر کبھی نہیں ہو سکتا، نکل کے جا نہیں سکتا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رک کے کہا اللہ نے اپنے نبی کو نواسا عطا کیا ہے، حکم خدا سے میں مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ کہا اور یہ اتنا بڑا گروہ، کہا یہ بھی جا رہے ہیں مبارکباد دینے، یہ سب ملائکہ ہیں۔ عزیزو مبارکباد ہر ایک نہیں دیتا ہے بچے کی پیدائش پر، کبھی کبھی بالکل پڑوس والا وہ نہیں دیتا مبارکباد، لیکن بہت دور رہنے والا آ نہیں سکتا تو فون پہ کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو، بہت دور ہے آ نہیں سکتے تو دور والا مبارکباد دے رہا ہے، پڑوس والا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی رابطہ اس گھر سے نہیں ہے، اور دور والے کا رابطہ اس گھر سے ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا مدینے میں اس پھوس کے مکان میں رہنے والا، اس کا رابطہ چاہے قریش کے پڑوسیوں سے نہ رہا ہو مگر بزم ملکوتیت سے رابطہ تھا۔ اس لیے بھیجا خدا نے، جاؤ مبارکباد دو۔ آئے، جب کہہ دیا مبارکباد دینے جا رہے ہیں، اسے بھی خیال آیا، سوچا اچھا چانس ہے، اس وقت اچھا موقع ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین رحمتوں کے دائرے میں ہے، پیغمبر تمام تر مکرمتوں کے ساتھ موجود ہے، جبریل یہ بھی امین، میرا نبی بھی امین، پیغمبر بھی امین، آنے والا بھی امین، چاروں طرف امانت ہی امانت ہے۔ چلو، کہا مجھے بھی لے چلو گے؟ اب خود تو جا نہیں سکتا، پروں کو خدا نے لے لیا ہے، بالوں پر لے لیے ہیں خدا نے۔ کہا مجھے بھی لے چلو گے؟ کہا ہاں۔ اب سمجھو خدا نے کہا رہا ہوگا کہ جب کہے کہ چلنا ہے تو لے جانا، لے جانا۔ ایک بات سمجھ میں آئی، جہاں سے کچھ ملتا ہے وہاں اکیلے مت جاؤ، جتنے راستے میں کہیں مجھے لے چلو لے چلو، اس لیے کہ رحمت کا در کھلا ہوا ہے۔ ہم مجلس عزا میں خود آتے ہیں، کوئی پوچھ لے تب لاتے ہیں، زبردستی کسی کو نہیں لاتے۔ کہا چلو، اب کیسے آئے پتہ نہیں، جبریل امین نے اپنی پشت پر لادا یا فرشتوں نے سنبھالا، سنبھال کے لے کے آئے تو دروازے کے باہر چھوڑ دیا، یہاں چھوڑ دیا، گئے نبی کو مبارکباد دی، ملائکہ نے دی مبارکباد، اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو پیغمبر نے فرمایا انصاف نہیں کیا جبریل، انصاف نہیں، جب لائے تھے تو اسے بھی لاتے، دروازے کے باہر کیوں چھوڑ دیا؟ اب سمجھ میں بات آتی ہے، نبی کے لیے یہ کہنا کہ علم غیب نہیں تھا تو کیسے سمجھے کہ دروازے کے باہر کوئی ہے؟ یہ سمجھنا بتاتا ہے نبی خوب جانتے تھے۔ کہا کیا کروں اللہ کے نبی، آپ ہی بتائیے۔ اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ لے جاؤ حسین کے جھولے سے مس کر دو، لے جاؤ حسین کے جسم سے مس کر دو، یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں، جھولے والی اچھی لگتی ہے وہی پڑھتا ہوں، دونوں روایتیں برابر برابر کی ہیں، جھولے سے مس کرو، لے گئے۔ اتنی جلدی خدا پیدا بھی نہیں کرتا جتنی جلدی جھولے سے مس ہو کے بالوں پر مل گئے، ادھر مس کیا ادھر بالوں پر آ گئے، پتہ نہیں کتنے دن میں نکلے ہوں گے بالوں پر،
اور یہاں فوراً بالوں پر آ گئے۔ اب ایک جو میرا مطالعہ ہے وہ میں آپ کے خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور میرے دوست مولانا حسن معی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب مدرسۃ الواجب میں میرا آپ کا ساتھ تھا۔ اس زمانے طالب علمی میں نے جو بات اور روایت پڑھی تھی وہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے جب فطرس کے بالوں پر لیے تھے تو ایک بازو لے لیا تھا، ایک چھوڑ دیا تھا۔ میں پڑھ کے حیران تھا، ایک لے لیا تو اڑ تو پائے گا نہیں، تو دونوں لے لیے ہوتا۔ یہ ایک لے لیا، ایک چھوڑ دیا۔ کہا اس کی مصلحت بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ پڑھتا رہا، مطالعہ بھی کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ آخر میں بات الہامی طور پر ذہن میں آئی، ایک لیا تھا تو اب جو آ کے جھولے سے مس ہو کے بالوں پر ملے تو کون سا ملا؟ وہی جو لے لیا تھا خدا نے، وہی ملا نا۔ حکم خدا سے ملا، عقیدہ نہ بگاڑیے گا، حکم خدا سے ملا۔ جب مل گیا تو ایک بازو ہے خدا والا۔ توجہ کر لیں عزیزو، تو میں فقرہ کہتا ہوں، ایک بازو خدا والا، ایک بحکم خدا حسین والا۔ یہ شرط اس لیے لگاتا ہوں کہ عقیدے نہ بگڑنے پائے۔ امام بغیر حکم خدا کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ ایک بحکم خدا حسین والا، دو ہو گئے بازو۔ اب جبریل لائے تھے، یہاں پہنچایا تھا، بالوں پر فطرس کو ملے، مگر جب مل گئے بالوں پر تو اب رکتا نہیں ہے، اب نہیں رکتا۔ جی فطرس کچھ تو خیال کرو، بڑا احسان کیا ہے جبریل نے، ساتھ میں جاؤ۔ دیکھو میرا فقرہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں جاؤ، کہا نہیں اب اکیلا جاؤں گا، اب اکیلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا جس کو کوئی خصوصیت مل جائے، جس کو کوئی امتیاز مل جائے، اس کا اظہار ساتھ میں جانے سے نہیں ہوتا، جب تک اکیلا نہ جائے، اکیلا نہ جائے۔ تو اب لفظ میں کہتا ہوں، جس کو حسین سے کچھ مل جائے وہ ناز کرتا ہوا اکیلا جاتا ہے، فخر کرتا ہوا اکیلا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم حسین کی چاہنے والی مجلس کر کے فخر اسی لیے کرتی ہے کہ کل فطرس کو ملا تھا، آج ہمیں مل رہا ہے۔ مسلسل پرواز کرتا ہوا چلا۔ فطرس نے بھی، جبریل نے بھی نہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ جبریل یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، مبارکباد دیں گے چلے جائیں گے، مگر فطرس پہلے چلا۔ میں نے جب پڑھا اور مطالعے کے دوران یہ بات سامنے آئی، فطرس کیوں جا رہے ہو اکیلے، کیوں جا رہے ہو اکیلے؟ پرندہ اگر اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے تو جب وہ پرواز کرے گا تو کبھی ادھر جھک جائے گا، کبھی ادھر جھک جائے گا۔ ہمیں یہ تو خدا نے بھی اگر چھوٹا بڑا بازو دے دیا تب بھی وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ ہنس چلتا ہے نا تو کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے۔ خدا نے عطا کیا ہے نا، ایک ہے ذرا چھوٹا، دوسرا برابر، تو کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے۔ فطرس پرواز کر کے چلا۔ پوچھوں فطرس کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابھی تو قصیدے کی منزل بعد میں ہے، میں اس لیے اکیلا پرواز کر رہا ہوں تاکہ یہ دیکھ لوں کہ جو بازو خدا والا ہے عزیزو، جو بازو خدا کا عطیہ ہے اور دوسرا بازو جو حسین سے ملا ہے، پرواز کرنے میں چھوٹا بڑا تو نہیں ہے،
پرواز کر کے دیکھ لوں، صحیح پرواز کروں گا تب سمجھ میں آئے گا جیسا خدا دیتا ہے ویسا ہی حسین عطا کیا کرتے ہیں۔ اب جو پرواز کر کے چلا پھر پہنچا وہیں جہاں سے نکالا گیا تھا۔ میں نے درمیان میں بات کہی ہے، نامناسب کام انجام پایا وہاں، آیا یہاں۔ عزیز و توجہ آپ کر لیں، آیا یا آسمان کا نامناسب کام کرنے والا آیا زمین کی پستی پر، حسین کے جھولے سے اپنے کو مس کیا۔ ایک رات سمجھ میں آیا، گناہگار جس ملک کا گناہگار ہوتا ہے اسی میں بخشا جاتا ہے، دوسری جگہ بخشا نہیں جاتا۔ آج تک مافیا ڈان بلائے جا رہے ہیں کہ انہیں ہمارے ملک کے حوالے کرو تاکہ ہم سزا دیں یا چھوڑ دیں، فیصلہ ہم کریں گے۔ ملک دوسرا پناہ دیے ہوئے کہہ رہے لوٹاؤ لوٹاؤ لوٹاؤ۔ فطروس جہاں نامناسب کام کیا وہی مانگتے، وہاں کیوں نہیں مانگا، یہاں کیوں چلے آئے؟ کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حسین کا اقتدار پہچانو، حسین کا اقتدار کتنا ہے یہ تو سمجھو۔ جو حسین دنیا والوں کو بخش سکتا ہے وہ حسین فلک والوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ نہیں بات میں نے کہی، گیا یہاں سے پرواز کرتا، دونوں برابر، جیسا خدا والا ویسے ہی بحکم خدا حسین والا۔ اب جب وہاں پہنچ گیا تو پھر کہتا ہے من مثلی، ہمیں جس پر نکالا گیا تھا وہی پھر کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ فطرت سوچ کے کہنا، اسی پر نکالے گئے تھے، کہا تھا کون ہے میرے جیسا۔ فطرت بھی ایک دفعہ عالم مانا سے آواز دے گا، تمہیں خبر نہیں ہے، اب تو کہا ہے، کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، اس لیے کہ ابھی تک خطرہ تھا کہ اگر چلا گیا تو کون دے گا، کون ہے جو دے گا، مگر اب میں نے دروازہ پہچان لیا، دروازہ پہچان لیا۔ جو میرا مولا ایک بازو دینا جانتا ہے وہی دوسرا بازو بھی دینا جانتا ہے۔ پروردگار اگر اپنا دیا ہوا لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں نے دروازہ پہچان لیا ہے، میرا مولا دوسرا بھی مجھے عطا کرے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور وہ مجھے عطا کر دے گا۔ تو کہہ رہا ہے اس کی تسبیح بھی یہی ہے، اس کا رکوع بھی یہی ہے، اس کا سجدہ بھی یہی ہے، اس کی عبادت بھی یہی ہے، وہ کہہ بھی یہی رہا ہے۔ کب سے؟ جب سے پایا من مثلی، اور لفظ آگے بڑھا کے کہہ دیا من مثلی انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، کون ہے میرے جیسا؟ خدایا لے لے، تیری بارگاہ میں کہہ رہا ہے کون ہے میرے جیسا؟ قدرت نے آواز دی حسین سے اگر کچھ مل جائے تو اسے فخر کرنے کا حق ہے، وہ اگر فخر کرے گا تو خدا بھی ٹوکے گا نہیں، روکے گا نہیں، بالوں پر نہیں لے گا، طاقتیں نہیں لے گا۔ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں جو آج شیعان علی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مسلسل شیعان علی پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر قدرت نے آواز دی ہے ہم نے دیا ہے نا، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ سب مر جائیں گے مگر تم رہ جاؤ گے۔ اب وہاں تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں ذکر ہو رہا ہے، آگے یہ بات جو آخری ہے کہ اسی بار گفتگو ختم کر دوں گا۔ اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے نا الیکشن کا، درمیان میں ایک بات کہہ دوں، بڑے بڑے
गुनहगार, खबीस, बेदीन, लामज़हब दुनिया में पैदा होते रहते हैं। कुरान के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। देखिए, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। नाम तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है, मगर उसी वज़न पर रजीम भी आता है, उसी वज़न पर ज़नीम भी आता है, उसी वज़न पर और भी लफ्ज़ें आती हैं। माँ बाप के नाम रखने पर मत जाओ, उसका किरदार देखो, उसकी सीरत देखो। ये अजीब व गरीब बात है, कल के अरब अपनी ज़बानों पे नाश करने वाले तो कुरान पर एक लफ्ज़ के ज़रिए एतराज़ न कर सके, और ये बदबख्त यजीदी नस्ल का इंसान आज कुरान पर एतराज़ कर रहा है। हमें अपनी नस्ल खंगालो, कहीं ना कहीं शिमरो खूली का खून शामिल हो गया होगा। जो ऐसा जलील इंसान पैदा हुआ, कहता है इतनी आयतें हैं जिनकी बिना पर इस्लाम में दहशत गर्दी, कुरान में दहशत गर्दी, कुरान में ये बातें पाई। तुम क्या जानो कुरान, तुम्हें क्या पता कुरान? हमें जिनको तुम अपना आका कहते हो वही कुरान नहीं जानते, तो ये गुलाम क्या कुरान जानेंगे? ये दस्तरखान के जल्ला खार, ये दस्तरखान की बोटियां चुनने वाले, ये दस्तरखान का बचा हुआ माल अपने हलक के अंदर डालने वाले हमें हराम 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 ग़िज़ा जब तक खाओगे सिवाय हराम बातों के कभी जायज़ बात नहीं आएगी। जितने हैं वो सब के सब उसी अंदाज के हैं। कहा जाओ जाओ बुतों के सामने झुको, तुम्हारे अब्बा हो सकता है झुकते रहे हों, तुम्हारा ख़ानदान हो सकता है झुकता रहा हो, ये भी बुत परस्त रहे हों, तुम भी जाओ, तिलक लगाओ, माथा टेको, निशानी बनाओ, जाके वहाँ पड़े रहो। ये माल ज़्यादा दिनों काम नहीं आएगा। अबे भीख का माल कितने दिन काम आएगा? भीख वाला माल कितने दिन काम आएगा? फिरौन वाला ना काम आया, शद्दाद वाला ना काम आया, हामान का काम ना आया, नमरूद वाला माल काम ना आया, शद्दाद जन्नत बना के न जा सका, जन्नत बना के न जा सका, तो तुम अगर किसी गलत कार के जरिए अपनी दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हो, याद रखो अगर तुमने जन्नत बना भी ली तो खुदा तुम्हारा पैर रखने नहीं देगा। उसके पास बड़ी ताकत है, उसकी किताब पर तुमने एतराज़ किया, दाखिल कर दिया लोगों में। कमाल ये कि उनके सामने कुरान की आयतें सुनाई जा रही हैं जो कुरान जानते ही नहीं हैं, कुरान का जिनको पता ही नहीं है। तो जब ये सुना रहे हैं तो सुन रहे हैं। अबू लहब वो काम न कर सका जो इन्होंने कर दिया, अबू जहल वो काम न कर सका जो इन्होंने कर दिया, शासा व गबरा ने वो काम नहीं किया जो इन्होंने कर दिया, अरब के बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े साहिबान फ़िक्र वो काम नहीं कर सके जो इसने कर दिया। क्यों? पैसा है ना, लालच है दौलत की, लालच है पैसे की। यही काम मुशरिकीन मक्का भी करना चाहते थे। नबी से क्या कहा था? खूबसूरत औरत से शादी करा दें, छोड़ दो कलमा पढ़वाना, माल दे दें, छोड़ दो कलमा पढ़वाना, हुकूमत दे दें, छोड़ दो कलमा पढ़वाना। तो ज़र भी दे रहे थे, जन भी दे रहे थे, ज़मीन भी दे रहे थे। कहा ज़र भी ले लो, ज़मीन भी ले लो, जन भी ले लो। मगर मेरा नबी एक दफ़ा मुस्कुरा के और अच्छा हुआ तो ऐसे मौके पर कहा जब अबू तालिब ने उनकी पेशकश पेश की
تو ایک دفعہ آمنہ کا لال عبداللہ کا جایا عبد المطلب کا پوتا چشم و چراغ بنی ہاشم سید قریش صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق مزمل مدثر طٰہٰ یاسین میرا پیغمبر ایک دفعہ آواز دیتا ہے، اے چچا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دے تو نہ کلمہ پڑھوانا چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑوں گا کلمہ پڑھوانا۔ تو تم اپنے کو کہتے ہو رضوی، رضوی کہتے ہو، غلط کہہ رہے ہو، غلط رضوی ہو گئے، رضوی نہیں ہو سکتے۔ رضوی امام رضا کی اولاد، رضوی بریلی کے خانقاہ کی آواز، تو وہاں کے ہو سکتے ہو، اس سے رابطہ ہوگا مگر امام سے رابطہ نہیں ہوگا۔ زیر زبر ہی کا تو فرق ہے، زیر لگا دو تو رضوی، زبر لگا دو رضوی، رضا خان۔ کیا بتاؤں عزیزو، ہندوستان میں سب سے پہلے عزاداری کو بدعت کہنے والا وہی رضا خان ہے، وہی رضا خان ہے۔ تو جو تمہارا باپ عزاداری کو خراب کہہ سکتا ہے، تم نے اگر قرآن پر اعتراض کیا تو کوئی غلط بات نہیں کی، ادھر سے رابطہ تھا تو تم نے اعتراض کر دیا۔ قرآن میں وہ آیتیں ڈھونڈ کے نکالی، پڑھا ہے تم نے قرآن، جانتے ہو پڑھنا، ہمیں بسم اللہ تو صحیح پڑھ نہیں پاتے، اس لیے کہ تمہاری بسم اللہ بھی صحیح نہ ہوئی ہوگی، تو پڑھ تو پاتے نہیں، تو کیسے کہتے ہو کہ قرآن میں یہ بات ہے؟ عربی جانتے ہو یا ترجمہ پڑھتے ہو؟ اردو بھی بیچارہ نہ صحیح پڑھ پاتا ہے نہ لکھ پاتا ہے، ایک نجس زبان ہے جس کو پڑھتا ہے اور اسی میں سارے کام کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، الیکشن کا زمانہ آ گیا، دیہاتوں میں ہوگا، ہونے والا ہوتا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھے ہوئے بہت بڑی بڑی پوسٹر لگے رہتے ہیں جگہ جگہ، فلاں صاحب پردھان ہو جائیں گے، فلاں صاحب ممبر ہو جائیں گے، فلاں صاحب یہ ہو جائیں گے، فلاں صاحب وہ ہو جائیں گے، سب اعلان ہوتا چلا جاتا ہے، اور ماننے والوں کا ایک پورا گروہ پیچھے پیچھے رہتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ شور کریں، یہ کون جیتے گا، یہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں جیتے گا، بھائی جیتے گا، ایک ہی نعرہ ہے قسم خدا کی ہر پارٹی والا لگا رہا ہے، یہی جیتیں گے، نام لے لے کے کہتے ہیں جیتیں گے۔ کب تک؟ جب تک الیکشن ہو نہ جائے۔ 2 دن پہلے نعرہ بند ہو گیا، جب نعرہ بند ہوا کہا گھر گھر جاؤ، کنوینسنگ کرو، ایک ایک کو آمادہ کرو، انہی کو دینا ووٹ، سب کچھ کر چکے، ووٹنگ بھی ہو گئی۔ جب ووٹنگ ہو گئی اب مقدر بکسے میں بند ہو گیا، جب بند ہو گیا بکسے میں تو اب کیا کریں؟ اب سوائے دعا کرنے کے کوئی چارہ نہیں۔ یہ ہلڑ والے بھی گھر بیٹھ گئے، شور والے بھی گھر بیٹھ گئے، وہ بھی گھر بیٹھ گئے۔ وقت آیا کہ آج کاؤنٹنگ ہوگی، شمار کیا جائے گا، تو ہر پارٹی والا ہے کہ نہیں؟ بالکل یہاں سے توجہ رکھیے گا، ہر پارٹی والا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وارڈ کا بکسا کھلا، ہاں جیت رہے ہیں، اس وارڈ کا کھلا، جیت رہے ہیں، اور ایک دفعہ تیسرا وارڈ کھلا، ارے کم ہو گیا، کم ہو گیا، پھر کھولا اور کم ہو گیا، پھر کھولا اور جب دیکھ لیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا، تو اٹھے، ایک ہی بہانہ، یہ تاریخی بہانہ ہے، ایک ہی تاریخی بہانہ، جا رہے ہیں ابھی آئیں گے، انگلی اٹھائی چلے گئے، کہاں گئے؟ کہ ابھی آئیں گے، یہ پارٹی والے کہہ رہے ہیں ابھی آئیں گے، دوسرے پارٹی والے نے اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، انہیں پتا چل گیا کہ ہم ہار رہے ہیں۔ اب جو پارٹی جیت گئی
جس کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا وہ بیٹھا ہوا ہے بہت مطمئن کہ ہم تو جیت ہی رہے ہیں. دھیرے دھیرے کر کے ہارے ہوئے سب چلے گئے. یعنی ہارا ہوا میدان میں رکتا نہیں ہے, چلا جاتا ہے. بس جتنے چلے جانے والے ہوں انہیں سمجھو دل سے ہارے ہوئے ہیں, چلے گئے. اور جو جیتا ہوا ہے مطمئن بیٹھا ہوا ہے, اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. لکھ دیا گیا یہ کامیاب وہ کامیاب. اب اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ مہینوں تک بیچارے تھکے ہوئے, جو جیتا ہے وہ بھی تھکا ہوا. جب جیت گیا تو اب تو جانے دو, اب کہو کہ چلا جائے. کہا نہیں نہیں, اکیلے نہیں جانے دیں گے, اکیلے نہیں جانے دیں گے. ہم اتنے دنوں محنت کیے, اکیلے نہیں. عزیزو بالکل توجہ رکھنا, اکیلے نہیں جانے دیں گے, ہم لے جائیں گے انہیں. اور یوں نہیں لے جائیں گے, اب انہیں اٹھا کے لے جائیں گے. اب تک تو کنوینسنگ کر رہے تھے جیتے گا بھائی جیتے گا, اب اپنے کاندھوں پہ اٹھائے. عزیزوں میں دنیا سے مل کے یہ بات کہتا ہوں, ہمارا جلوس, ہمارا تعزیہ, ہمارا عالم, ہمارا ذوالجناح, یہ سب کچھ جب نکلتا ہے تو تعزیہ ہم کاندھے پہ اٹھائے ہیں. عالم کو بلند کیے ہوئے, یہ بلند کر کے نہیں لے جا رہے, پوری دنیا کو بتا رہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, اسے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اب جس کو برداشت ہو برداشت کرے, نہ برداشت ہو گھر میں چھپ جائے, گھر میں چھپ جائے. اٹھایا, اچھا اٹھا لیا تو اس کے گھر پہنچا دو, تھکا ہوا ہے بیچارہ, سوئے گا آرام کرے گا. کہا نہیں نہیں, اس کو پوری کانسٹیچوئنسی میں جتنا ایریا جہاں سے جیتا ہے اس میں گھما دو, تاکہ ہر ایک دیکھ کے پہچان لے یہ ہے جیتا ہوا. ہم جو جلوس گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر شاہراہوں پر لے کے چلتے اس لیے نہیں کہ کوئی اور مقصد ہے, ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے جیتا ہوا یہ ہے, اسے پہچان لو, یہی ہے, اسے پہچانو. اور جب دیکھ لیا تو ایک دفعہ پھر کہا ذرا ان کو تو دیکھیں وہ حاجی صاحب کہاں گئے. آگے دروازے میں دستک دی, ہیں نہیں نہیں چلے گئے. پہلے بمبئی کہتے تھے اب ممبئی ہو گیا, وہاں چلے گئے بیچارے. ابے اتنی جلدی چلے گئے, کہاں گئے؟ ارے صحیح صحیح بتاؤ. کہا نہیں چلے گئے, وہ ہیں نہیں. کہاں رہے؟ گھر میں نا, چھپ گئے آ کے. اس کا مطلب جو ہار جاتا ہے وہ چھپا رہتا ہے, جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ شاہراہوں پہ رہتا ہے. ہم نے جلوس نکال کے بتایا یہ جیتا ہوا, تم نے چھپ کے بتایا ہم ہارے ہوئے. ہم جیت نہیں سکے, ہار گئے. اور جب دیکھ لیا کہ اس جلوس میں اتنا اثر ہے, تو بہت باتیں, اس جلوس میں اتنا اثر ہے اور لوگ رکتے نہیں ہیں. ہمیں چمبک دیکھا ہے نا, مقناطیس, اس کے دائرے میں جو آ جائے وہ مقناطیس اسے کھینچ لیتا ہے. مجلس حسین ایک مقناطیس کا نام ہے, اس کے قریب تو آ کے دیکھو, کسی مسلک کا ہو, آ جاؤ قریب, مقناطیس تمہیں کھینچ لے گا. کہا نہیں رہے. اب جب دیکھا کہ لوگ رکتے نہیں, چلے جاتے ہیں جلوس میں, ہم بلانے نہیں جاتے, کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ مجلس میں, کسی کو نہیں بلایا آؤ جلوس میں. کیوں چلے آ رہے ہیں؟ راز یہ ہے کہ وہ کھینچ رہا ہے تو چلے آ رہے ہیں. تو اب سوچا کیا کریں, روکے کیسے ہی نہیں, کون روکتا ہے؟ ہارا ہوا, روکو ہی نہیں. اب ایک بالکل تاریخی
بات کہتا ہوں اسے سن لیجئے. فتویٰ لگا دیا مت جانا, حکم دے دیا مت جا. جو بدعت ودعت کے فتوے جو آتے رہتے ہیں, وہ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے فوراً یہ سب کام شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے بینر, بڑے بڑے پوسٹر, بڑے بڑے فتوے لگ جاتے ہیں. کہا جاؤ مت. کہا کیسے نہ جائیں, میلاد شریف میں وہ مزہ نہیں ملتا جو مزہ مجلس حسین میں ملتا ہے. کیسے نہ جائیں, روکتے رہے. دیکھا مرد تو رک نہیں پاتے, عورتیں بھی نہیں رک پاتی ہیں. اب اشارہ کر دوں گا میں, آپ سمجھ لیجئے گا. عورتیں بھی رک نہیں پاتی ہیں. تو ایک دفعہ فتویٰ جاری ہوا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا, کسی نے دیکھ لیا تو بڑا نازک مسئلہ ہے, نہ تم بیوی رہ جاؤ گی نہ وہ شوہر. کہا یوں روک دو, عورت پر قبضہ کرو, یہ بھی تمہاری پرانی تاریخ ہے. عورتوں کے ذریعے اپنا مسلک پھیلاتے ہو, جنگ جمل گواہ ہے. اگر اس کی سرداری میں نہ گیا تو کمانڈر ان چیف, بالکل بہترین سردار. اور یہ بھی عجب بات ہے, سرداری ہی ختم ہو گئی. وہ بھی اگر علی نے زندگی نہ بچائی ہوتی تو قسم خدا کی زندگی بھی نہ بچتی. تو اب جلوس لے کے جگہ جگہ چلے. انہوں نے روکا, یہاں روک دو, وہاں روک دو, وہاں روک دو, وہاں روک دو. ہر جگہ روکنے کی کوشش کی. روک لو, جتنی تمہارے پاس طاقت ہو, جتنی حکومت ہو, جتنی سلطنت ہو, جتنا اقتدار ہو, جتنا مال ہو, جتنی دولت ہو, جتنا تمہارے پاس حوصلہ ہو, جذبہ ہو, روکنے کی کوشش کرو, روک لو. ہر جگہ روک لو گے, مگر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تمہاری پہنچ سے بلند. یہاں روک لو گے نا, ہندوستان میں, پاکستان میں, امریکہ میں, جاپان میں, جہاں چاہو روک لو. لیکن اللہ نے ذکر حسین کا انتظام فطرس کے ذریعے بزم ملکوتیت میں کیا. اور جب وہاں ذکر ہو رہا ہے, کون جائے گا روکنے کے لیے؟ پہلے مر جاؤ تب پہنچو گے, اس کے پہلے کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے. تو اس جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے. بس عزیزوں, میں نے گفتگو ختم کی, اس کے بہت ساری باتیں جو تھیں درمیان کی وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. تو اس حسین کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے. اور جب ہر جگہ ہو رہا ہے تو بات درمیان میں نے کہی تھی, اسی ایریے میں فاتح لے جایا جاتا ہے جہاں سے جیتا, دوسرے ایریے میں نہیں لے جایا جاتا. اب اگر حسین کا ذکر دنیا کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے, جگہ جگہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, آج ہی کی تاریخ میں کتنی جگہیں ہیں کہ جہاں ہماری کا جلوس سفر امام حسین کی یاد میں نکل رہا ہے. یہ کیوں نکل رہا ہے؟ جگہ جگہ اس جلوس کا نکلنا بتاتا ہے حسین کا ایریا کم نہیں ہے, حسین کا ایریا کم نہیں ہے. یہ بھی حسین کا ایریا, وہ بھی حسین کا ایریا, وہ بھی حسین کا ایریا. زمین بھی حسین کی حکومت کے دائرے میں, آسمان بھی حسین کی حکومت کے دائرے میں. افلاک کی بلندی پر تذکرے فطرس کرنا بتاتا ہے کہ یہاں حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. دنیا والے یہاں تک آ بھی نہیں سکتے کہ اسے روک سکیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد. بس عزیزو, دیر ہو گئی, میں نے کم وقت لینے کا ذکر کیا تھا, تاخیر ہو گئی. وہی حسین آج سفر امام کی یاد میں جلوس ابھی برآمد ہوگا, تقریر بھی ہوگی, تعارف بھی ہوگا. میرے بزرگ موجود ہیں, آپ کے سامنے تقریر کریں گے. مسلسل اس بستی میں آتے رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, میرے خیال سے نوجوانی سے آ رہے ہیں, اور آج مجھ سے بھی زیادہ بزرگ ہو چکے ہیں. تو کتنی عقیدت ہوگی اس بستی والوں کو. اس کا تذکرہ مولانا برابر ہم سے کرتے بھی رہے ہیں اور طالب علمی کے زمانے میں ہوتا رہا ہے.
مگر جہاں مسلسل آدمی آتا ہے تو اس کے جوان بھی پہچانتے ہیں، اس کے ضعیف بھی پہچانتے ہیں، اس کے بچے بھی پہچانتے ہیں۔ حسین جس مدینے میں رہ رہے تھے، اس نواسۂ رسول کو جوان بھی پہچانتے تھے، بوڑھے بھی پہچانتے تھے، بچے بھی پہچانتے تھے، خواتین بھی پہچانتی تھیں، اور اس عظیم خانوادے سے پورا مدینہ وابستہ تھا۔ حسین نکلے ہیں، چند لمحے عزیزو، حسین نکلے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن لفظوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر دل کی گہرائی میں پہنچ جائے تو آنسوؤں کے نکلنے میں کوئی زحمت نہیں پیدا ہوگی۔ حسین آج ہی کی تاریخ میں 28 رجب سن 60 ہجری میں میرا آقا مدینے سے نکلا۔ عزیزو، آپ بھی دل سنبھال کے بیٹھ جائیں، اور میری آواز اگر خواتین تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی دل سنبھال لیں۔ رات کا وقت جب آیا تھا تو بہن بھائی سے کہہ رہی تھی، بھیا آپ تو نماز کے بعد نانا سے رخصت ہو کے آ گئے، آپ اماں سے رخصت ہو کے آ گئے، آپ نے بھائی کی لحد پہ جا کے الوداع و الفراق کہہ دیا۔ بھیا یہ زینب چاہتی ہے کہ جائے نانا کے روضے پہ جائے، ماں کی لحد پہ جائے، بھائی کے مزار سے رخصت ہو۔ حسین نے بہن کی بات سنی، اور سننے کے بعد اہتمام ہوا۔ آدھی رات کے بعد میرے آقا نے کہا، عباس و اکبر، گھر سے نانا کے روضے تک جتنی قندیلیں جل رہی ہیں انہیں بجھا دیا جائے۔ علی کی بیٹی جا رہی ہے نانا کے روضے پر، میرے آقا ابھی آپ قندیلیں بجھا دیجئے، رات کا اندھیرا ہوگا، تاریکی میں زینب نکلے گی، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، کہا بجھا اس لیے دے رہا ہوں کہیں کسی کی نظر چوک نہ جائے۔ ہائے زینب، مدینہ ہے، یہاں آپ کے لیے پردے کا اہتمام ہے، مگر کربلا سے کوفے سے شام تلک نامحرموں کا مجمع، سر سے ردا چھنی ہوئی، بکھرے ہوئے بالوں سے چہرہ جھپائے ہوئے شہزادی نامحرموں کے مجمع سے گزر رہی ہوگی۔ انتظام ہوا، شہزادی محترم خواتین عصمت کے ساتھ نکلیں، گئی نانا کے نانا ہم رخصت آخر کے لیے آئے، نانا ہم بھائی کے ساتھ کربلا جا رہے، میرا دل کہتا ہے مزار میں میرا پیغمبر سسکیاں بھر کے رو رہا ہوگا، آج میری نواسی کربلا کی طرف جانے والی۔ رخصت ہوئی، اماں ماں کی لحد پہ آئی، اماں تیری زینب جا رہی ہے، بھائی کے قبر پر آئیں، بھیا خدا حافظ، ایک ایک سے رخصت ہوئی، رات تمام ہوئی، 28 رجب آئی، قافلہ آمادہ ہونے لگا، دیکھوں کیسے آنسو روک لیتے ہیں، قافلہ آمادہ ہوا، ایک ایک بیوی کو پردے میں بٹھایا گیا، بیویاں چلیں، حسین آمادہ ہے، چلو قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہو گیا، ایک بچی اپنی گود میں ایک ننھے سے بچے کو لیے ہوئے بیت الشرف کے دروازے پہ بیٹھی ہے، اور حسین کا قافلہ جاتا نہیں ہے، رکا ہوا، کہا ابھی مجھے انتظار ہے۔ زینب گئیں، آؤ میرے لال چلو، ام کلثوم گئی، میرے لال چلو، بیبیاں گئیں، ماں گئیں، میرے لال چلو، بچہ گود میں نہیں آیا، اب ایک دفعہ فاطمہ کا لال، علی کا دلارا، سیدہ کا لال، ایک دفعہ آگے بڑھا، قریب پہنچے،
نہ جانے اس بچے کے کان میں کیا کہہ دیا کہ بچہ بہن کی گود سے ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گیا. حسین نے لیا, بہن نے دیکھا, بابا بابا یہ ایک میرے پاس سکون کا ذریعہ تھا, اسے بھی لے جا رہے ہو. چلے حسین, ساری منزلیں نہیں عرض کروں گا عزیزو, بس اتنی بات آپ سن لیں. قافلہ جب رخصت ہو رہا ہے تو مدینہ خالی ہو رہا ہے. پیغمبر کا نواسا نانی ام سلمہ کے پاس آئے, ان سے بھی رخصت ہوئے, مدینے سے رخصت ہو کے چلے. ایک بات بس اور ختم و دعا. جب اس بچے کو لے کے حسین آئے, ماں کی آغوش میں دیا, دل میرا کہتا ہے کہہ دوں رباب, جتنی دیر دل چاہے سینے سے لگا کے دیکھ لو, پھر نہ جانے یہ بچہ رہ جائے یا نہ رہ جائے, آپ کی گود میں باقی رہے یا نہ باقی رہے. بھئیے ماں نے گود میں لیا. جب قافلہ کربلا پہنچ گیا, ساری منزلیں آپ کے سامنے. ایک دفعہ رخصت ہونے کے بعد جب یہ قافلہ اسیر و قیدی ہو چکا, زندان شام میں رہ چکا, اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر چکا, جب یہ قافلہ پھر مدینے واپس آیا, بس آخری لفظ, مدینے جب واپس آیا تو عجیب و غریب منظر ہے. بیویاں بازوؤں پر رسیوں کے نشانات, سید سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے, پیروں میں بیڑیوں کے, گلے میں طوقے خاردار, کمر میں لنگر کے نشانات لیے ہوئے میرا بیمار امام ساری مصیبتیں برداشت کر کے آ گیا عزیزو. اور جب مدینے کے باہر ابھی رکے, کہا جا کے آواز دے دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرا ہوا ہے. بنی ہاشم کے محلے سے گزرنے والا ندا دے کے گزرتا ہے تو بچی دروازے پہ بیٹھ کے پوچھتی ہے, اے سنانے والے, کس کی خبر لایا ہے, کس کے بارے میں بتا رہا ہے. ایک دفعہ کہا پیغمبر کا نواسا مارا گیا ہے, کس بیٹی کو بتا رہے ہو جو بیٹی انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے. سن لیا, کہاں ہے قافلہ, کہا مدینے کے باہر رکا ہوا. بیویاں نکلیں, مرد و زن نکلے, جناب محمد حنفیہ چچا نکلے, پہنچے. عجب منظر دیکھا, سیاہ علم, ان علموں کے ساتھ کچھ بیویاں, اس کے ساتھ کچھ مرد و زن آئے ہوئے. ساری بنتیاں چھوڑ دیتا ہوں عزیزو. ایک دفعہ سب آ گئے, ایک ایک کے بارے میں پوچھتے رہے. وہ بچی بھی آئی جسے حسین نے مدینے میں چھوڑا تھا, سغرا, آ کے ایک دفعہ زینب سے کہا, پھوپھی اماں میرا اکبر کیا ہوا, پھوپھی اماں میرا قاسم کہاں رہ گیا, پھوپھی اماں میرا چچا کہاں رہ گیا. ایک ایک کو جب پوچھ چکی تو ایک دفعہ سغرا اٹھی. سن لو گے عزیزو, بس آخری لفظ ہے. سغرا اٹھی, اٹھ کے جب آگے بڑھی تو پہلے زینب کی گود کو دیکھا, ام کلثوم کی آغوش کو دیکھا, ایک ایک بی بی کی گود دیکھتی جا رہی ہے. اور دیکھ چکی جب ایک دفعہ زینب آگے بڑھی, اے سغرا میں سمجھ رہی ہوں کسے ڈھونڈ رہی ہو, تمہارا بھیا صغار کربلا کے میدان میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن گیا. اے سغرا کوئی اور نشانی نہیں ہے, یہ گلے میں بندھا ہوا رومال میں اصغر کی نشانی لائی ہوں, سینے سے لگایا. ہائے میرا بھیا, کربلا کا میدان ہرملا کے تیرے سے شعبہ کا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.